بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں جمہوری نظام کیوں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہاں پر نام نہاد جو جمہوریت ہے اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں یہاں قائم ہے۔ ہم جائزہ لیں گے کہ یہ اشرافیہ کی ایک بہت بڑی سازش ہے جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ اس میں سے اپنا حصہ بٹورتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس کی کہانی 12ویں صدی سے شروع ہوتی ہے، جب برطانیہ میں عوام نے بادشاہت اور مذہبی ٹھیکیداروں کے خلاف بیک وقت اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور موجودہ اختیارات کے حصول میں صدیاں گزار دیں۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ میں جمہوریت کی جڑیں اس قدر مضبوط اور گہری ہیں کہ آمریت کا شائبہ تک نظر نہیں آتا، اور عوام اس قدر باشعور اور پرعزم ہیں کہ صدیوں بعد حاصل ہونے والے اس سیاسی شعور و عشق کو کسی طور پٹری سے اترنے نہیں دیتی۔ برطانوی عوام کی جمہوریت کے لیے لازوال قربانیاں اور جدوجہد برطانیہ کو دنیا بھر کے لیے قابل تقلید بنا چکی ہیں، اور اس وقت پورا عرض کے بیشتر ممالک میں یہی جمہوری عمل کسی نہ کسی صورت میں روبہ عمل ہے۔ لیکن اس کی ساخت اور نام بہرحال مختلف ہونے کے باوجود جمہوریت پسند ممالک میں اس عمل کی بنیادی پہچان جمہوریت ہی ہے۔ یہ خواہ پارلیمانی طرز سیاست ہو یا صدارتی نظام حکومت، بنیادی کلیہ ہر جگہ ایک ہی بروئے کار آتا ہے کہ ایک شخص ایک ووٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس عمل کو صاف و شفاف بنانے کی بھرپور سعی اور اداروں کو آزادانہ کام کرنے کے مواقع میسر ہوتے ہیں تاکہ معاشرے کے کسی بھی حصے کو اس پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔ قانون کی بالادستی اس قدر پختہ ہو چکی ہے کہ اقوام عالم کا طاقتور ترین شخص بھی قانون کے سامنے ایک عام شہری کی طرح پیش ہونے کا پابند ہے، اور اس کی امتیازی حیثیت کسی بھی طور پر اس کو قانون کے سے مبرہ نہیں کر سکتی، بلکہ ایسے کسی بھی شخص کی ذمہ داری ایک عام شہری سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ مہذب و جمہوری ممالک میں یہ سوچ کہ اخلاقی معیار کا پیمانہ ہمیشہ اشرافیہ کی طرف سے شہریوں کو منتقل ہوتا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ انفرادی عمل سوچ جمہوری طور پر معاشرے کی تشکیل کرتی ہے۔ جو معاشرہ جو معیار اشرافیہ کا ہوگا اور جو انفرادی سوچ ہوگی وہی معاشرے کا مجموعی عکس ظاہر کرے گی۔ لہذا مہذب جمہوری معاشروں میں یہ دو طرف عمل بیک وقت بروئے کار آ چکا ہے۔ نتیجتاً یہ معاشرے آج اوج سریہ کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ کرۂ ارض کے تقریباً تمام تر ممالک میں اس جمہوری سوچ کے حامی موجود ہیں، اور ہر جگہ جمہوریت کسی نہ کسی شکل میں رائج ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ کئی ممالک میں جمہوریت فقط نام کی حد تک نظر آتی ہے، جبکہ اس کی آڑ میں کئی ایک ممالک ہنوز آمریت شہنشاہیت کی مانند خود کو قانون سے بالا تر تصور کرتے ہیں۔ جمہوریت کی بنیادی اساس کے برعکس ان ممالک میں بظاہر عوامی نمائندے منتخب ہونے والے اپنے اندر عملیت کی جراثیم کو ختم کرنے میں بری طرح ناکام ہیں، تو دوسری طرف عوامی حمایت کا حصول بھی مروجہ جمہوری طور طریقوں کے برعکس ممکن بنایا جاتا ہے، جس میں ملکی ادارے افسرشاہی ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرتی ہے۔ یوں ان ممالک عوام کو جمہوریت کے نام پر بدترین آمریت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال ہمارے ملک پاکستان کو بھی درپیش ہے، اور پاکستانی اشرافیہ گزشتہ کئی دہائیوں سے دائرے کا سفر اختیار کیے ہوئے ہے۔ مجال ہے کہ اس کی اشرافیہ اس دائرے کے سفر کو ایک سیدھی اور راست سمت دے کر پاکستان کی ترقی و خوشحالی کو ممکن بنا سکے، بلکہ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے کہ ذاتی مفادات اور اناؤں کے حصول کی جنگ مسلسل جاری ہے۔ اشرافیہ کسی بھی صورت قانون کے سامنے سرنگو ہونے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ایسی قانون سازی کرتی دکھائی دیتی ہے جو کسی بھی معاشرے کو زوال پذیر کرنے سے نہیں روک سکتی، بلکہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کو یوں جرائم کی طرف راغب کرتی نظر آتی ہے کہ جس میں جینا
جس میں جتنا دم ہے وہ اتنا ملک کو لوٹ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا کوئی سیاسی قد کاٹ ہو۔ بدقسمتی صرف یہ نہیں کہ پاکستان پر 4 دور آمریت رہے ہیں، بلکہ حقیقی بدقسمتی یہ ہے کہ آمریت کے ان ادوار سے جنم لینے والی وہ بونا سیاسی قیادت ہے جو اپنے سیاسی فیصلے خود کرنے کی اہل نہیں، ملکی مفادات کا تعین کرنے اور ان کو محفوظ بنانے کے لیے ویژن نہیں، بلکہ اس سیاسی قیادت کا مطمع نظر فقط اتنا ہے کہ اقتدار کا حصول صرف ذاتی مفادات تک مرکوز رہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں کے حکمرانوں کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ان حکمرانوں نے عامر یا سول اس ملک کے وسائل کو انتہائی بے دردی اور بے رحمی سے لوٹا ہے، جبکہ ملک و قوم کو مسائل کی ایسی دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا ہے کہ بظاہر ان سے نکلنا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ آزاد ملک کی لگامیں کس بے رحمی سے عالمی معاشی اداروں کے ہاتھوں تما دی گئی ہیں کہ آپ کسی بھی وقت یہ عالمی معاشی ادارے اس ملک کی شاہراہ کو آسانی سے دبا سکتے ہیں، جبکہ سیاسی قیادت اس دوران بیرون ملک بیٹھی لوٹ مار کے پیسوں پر عیاشی کرتی دکھائی دیتی ہے۔ عوام میں اس وقت بھی سیاسی نوٹنکی جاری ہے اور ایک طرف عمران خان عوام کو سڑکوں پر مصروف رکھے ہوئے ہیں تو دوسری طرف بیرون ملک بیٹھی سیاسی قیادت ایک بار پھر اڑان بھرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ لیکن شومیہ قسمت کہ ہر مشکل گھڑی میں اپنی جان عزیز رکھتے ہوئے سب سے پہلے معاہدوں کے بل بوتے پر فوری بیرون ملک فرار ہو جاتی ہے۔ عدالتوں سے قانونی ریلیف ملنے کی امید نہ ہونے پر پارلیمان میں ایسی قانون سازی کی جاتی ہے کہ عدالتیں نئی قانون سازی کے سامنے بے بس ہو جائیں۔ البتہ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ کیا ایسی قانون سازی کی حیثیت دائمی ہو سکتی ہے؟ ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب آئین یا جیورس پر پروڈنس کے برعکس قانون سازی ہوئی تو اعلیٰ عدالتوں نے ایسی قانون سازی کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا تھا۔ کیا موجودہ قانون سازی بالخصوص نیب ترامیم کے حوالے سے عدالتی نظرثانی میں ان ترامیم کو کالا دم یا متصادم قرار دیا جا سکے گا؟ حیرت تو اس امر پر ہوتی ہے کہ پاکستان ہنوز دائروں کے سفر میں مشغول ہے۔ پنگ پونگ کا کھیل اپنے پورے عروج پر ہے۔ عوام کی اکثریت اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ماضی میں بھی عوامی جذبات پر رد عمل اسی وقت سامنے آتا رہا ہے جب ذاتی مفادات پورے ہوتے دکھائی دیں۔ بصورت دیگر عوامی جذبات کی آڑ میں بھی ذاتی مفادات کا حصول ہی مد نظر رہا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں عوامی جذبات کی قدر کم ہی دیکھنے میں آئی ہے۔ ہر مرتبہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے ان جذبات کو روندا گیا ہے اور ان کے برعکس اقتدار کسی اور کے حوالے کیا گیا ہے۔ عوامی رائے کو روندنے والے بھی کوئی غیر نہیں، البتہ غیروں کی خواہشات کو تکمیل دینے والے ضرور ہیں۔ پاکستانی سیاستدانوں کی اکثریت بھی اس تلخ حقیقت کو قائل ہو چکی ہے کہ جمہوریت نامی نظام حکومت پاکستان کے لیے بنا ہی نہیں، اور اقتدار کا حصول اسی صورت ممکن ہے کہ جب اقتدار کا ماخذ اس کی اجازت دے، اس کی حمایت حاصل ہو تو عوام کی اکثریت کسی کھاتے میں نہیں رہتی۔ کم از کم اپنے ہوش و حواس میں تو یہی کھیل مسلسل دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہماری سیاسی اشرافیہ اس کھیل میں اپنے پورے وجود کے ساتھ شامل ہے۔ اس میں کسی سیاسی رہنما کو کوئی استثناء حاصل نہیں۔ اپنے سیاسی قد کاٹ کے مطابق ہر سیاسی رہنما کی یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ اپنا حصہ اپنا جسہ کے مطابق وصول کر سکے۔ اس وقت بھی یہی منظرنامہ پاکستانی سیاسی افق پر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے اور ہر سیاسی رہنما عوامی حمایت سے برسر اقتدار آنے کی بجائے عوامی حمایت سے صرف اپنا جسہ بڑھانے کی سعی کرتا نظر آتا ہے تاکہ اقتدار کے لیے بادشاہ گر کی حمایت حاصل ہو سکے۔